نائمہ کی زندگی ماں کی موت کے بعد جیسے ایک بھنور میں پھنس گئی تھی۔ گھر کا سکون، وہ مان جسے ماں کی موجودگی سے پہچان ملتی ہے، اچانک غائب ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ ایک مضبوط عورت تھی جن کی غیر موجودگی نے پورے گھر کو سنبھالے رکھنے والی بنیاد گرا دی تھی۔ والد ایک حادثے کے بعد جیسے دنیا سے کٹ گئے تھے۔ وہ خاموشی میں رہنے لگے، کبھی کبھی بڑبڑاتے، اکثر چھت کو گھورتے رہتے۔ نائمہ اور اس کا چھوٹا بھائی صرف دو جانے اپنے گھر میں اجنبیوں کی طرح رہنے لگے تھے۔ چچی جو پہلے بس تھوڑی سخت مزاج سمجھی جاتی تھی، اب اپنی اصل صورت دکھانے لگی تھی۔ ان کا رویہ بدل گیا، نظروں میں نفرت آ گئی تھی۔ پہلے وہ کام میں ہاتھ بٹاتی تھیں، اب وہ حکم دیتی تھیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کے ہر کونے پر قبضہ جما لیا، یہاں تک کہ نائمہ کے کمرے میں بھی بغیر اجازت آنے لگی۔ ان کے ہاتھ میں گھر کی چابیاں تھیں اور دل میں کوئی رحم باقی نہ تھا۔ باپ کی حالت بگڑتی گئی، وہ دستاویزات سمجھنے کے قابل نہیں رہے۔ چچی نے اس کا فائدہ اٹھایا، پرانے رجسٹر کھنگالے، جعلی دستخط کیے اور گھر کو اپنی ملکیت میں درج کروانے کے لیے کاغذی کارروائی شروع کر دی۔ نائمہ یہ سب سمجھنے لگی تھی، مگر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک جوان لڑکی جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اسے سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ رشتہ داروں نے صرف مشورے دیے، ساتھ کوئی نہ کھڑا ہوا۔ کچھ نے ترس کھایا، کچھ نے آنکھیں چرائیں۔ نائمہ نے خود کو حالات کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کی تربیت یاد کی، اس کی باتیں جو وہ ہمیشہ کہتی تھی، اپنا حق کبھی نہ چھوڑنا چاہے دنیا خلاف ہو جائے۔ یہی سوچ کر اس نے قدم اٹھایا۔ سب سے پہلے وہ وکیل کے پاس گئی، کاغذات لے کر ایک ایک شق پڑھوائی، سچ اور جھوٹ میں فرق جاننے لگی۔ چچی نے جہاں دستخط کیے تھے وہ دستاویزات اس کے باپ کی مرضی کے خلاف تھے۔ وکیل نے اسے مشورہ دیا کہ معاملہ عدالت میں لے جانا پڑے گا، مگر یہ آسان نہ تھا۔ پیسے نہ ہونے کے برابر تھے۔ ماں کی پرانی سونے کی بالیاں جو اس نے کبھی چھوئی تک نہیں تھی، بیچنی پڑی۔ بھائی کی فیس روکی، کئی دن 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملی، لیکن نائمہ نے پیچھے قدم نہ ہٹائے۔ ایک مضبوط وکیل کی فیس دی اور مقدمہ دائر کیا۔ عدالتوں کی تاریخوں پر جانا، کڑوی باتیں سننا، یہاں تک کہ چچی کی طرف سے بد دعائیں اور گالیاں سہنا، سب کچھ اس نے برداشت کیا۔ وہ راتوں کو چھت پر بیٹھ کر ماں کی قبر سے دل ہی دل میں باتیں کرتی اور دل کو سمجھاتی کہ یہ سب وقتی ہے، بس تھوڑا صبر اور۔ چچی نے بھی ہار نہیں مانی۔ وہ اسر و رسوخ رکھنے والے ایک پیر کے پاس جانے لگی۔ پیر کے کہنے پر تعویذ باندھنے لگی، ہر کمرے میں کچھ پڑھ کر پھونک دیتی۔ نائمہ کے تکیے کے نیچے عجیب دھاگے رکھے جاتے۔ گھر میں ایک بوجھل سا ماحول بن گیا، جیسے ہوا بھی دب کر چلنے لگی ہو۔ نائمہ اکثر رات کو ڈر کر جاگ جاتی، دل گھبرا جاتا اور ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہو، مگر نظر کچھ نہ آتا۔ ایک دن چچی نے صاف صاف کہا، یہ گھر میرا ہے، تو چاہے عدالت چلی جا یا خدا کے دربار میں، کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نائمہ نے خاموشی سے سنا اور دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کی۔ اب وہ صرف عدالت پر نہیں، دعا پر بھی یقین کرنے لگی تھی۔ مسجد جانے لگی، قرآن پڑھنے لگی اور دعا کرتی کہ سچائی کی جیت ہو۔ اس دوران بھائی بھی کچھ سمجھدار ہونے لگا۔ وہ نائمہ کے ساتھ کھڑا ہوا، اسکول کے بعد عدالت کی تاریخ پر ساتھ جاتا، فائلیں سنبھالتا۔ اس کی خاموشی نائمہ کے لیے سب سے بڑی ہمدردی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ تھک کر روتی تو بھائی کے 2 لفظ، ہم جیتیں گے باجی، اسے پھر سے حوصلہ دیتے۔ حالات بہت سخت تھے، مگر نائمہ کے اندر ایک آگ تھی، وہ آگ جو ماں کے انصاف سے جلائی گئی تھی۔ چچی کی چالاکیاں، معاشرتی رکاوٹیں، مالی پریشانیاں، سب اس کے عزم کے سامنے بے اثر ہونے لگے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو لڑائی وہ قانونی اور اخلاقی سطح پر لڑ رہی ہے، اس کی ایک اور خطرناک شکل بھی ہے جو دنیا سے چھپی ہوئی ہے اور اندھیرے میں پلتی ہے، اور وہ شکل جلد ہی نائمہ کے سامنے آنے والی تھی۔ چچی کی نظر میں نائمہ اب صرف ایک رکاوٹ نہیں بلکہ خطرہ بن چکی تھی۔ عدالتوں میں اس کے حق کی لڑائی، اس کا ڈٹ کر کھڑا رہنا اور دن بدن اس کی ہمت چچی کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ وہ جو پہلے خود کو جیتا ہوا سمجھتی تھی، اب اندر ہی اندر گھبرا گئی تھی۔ اسے لگا کہ یہ معاملہ قانون سے نہیں بلکہ کچھ اور طاقت سے نمٹنے کا ہے۔ یوں وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ چچی کے محلے میں ایک عورت مشہور تھی، لوگ اسے پیرنی کہتے تھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سایوں سے بات کرتی ہے اور جنات کو قابو میں رکھتی ہے۔ چچی اس کے پاس گئی۔
پیرنی نے سن کر فوراً کہا، اس لڑکی پر نور کا حصار ہے، عام جادو نہیں چلے گا، اسے توڑنے کے لیے جناتی عمل کرنا ہوگا۔ پیرنی نے چچی کو رات کا وقت دیا، ایک ویران جگہ پر جہاں صرف جنگلی پودے اور پرندوں کی آوازیں تھیں۔ وہاں ایک کالی چادر بچھائی گئی اور اس پر عمل شروع ہوا۔ تعویذ، خون سے لکھی ہوئی آیات اور کالے دھوئیں میں لپٹا ہوا بخور۔ پیرنی مسلسل کچھ پڑھتی گئی اور آخر میں ایک جانور کی زبان کاٹ کر جلائی۔ فضا میں عجیب سا بوجھ پیدا ہو گیا، ہوا ساکن، وقت رک سا گیا۔ پھر اس نے زمین پر چاک سے دائرہ بنایا اور کہا، اب ایک جن زیادہ آئے گا جو اس لڑکی کو ختم کرے گا، اس کی نیند، سکون، صحت سب چھین لے گا۔ اسی رات نائمہ کے کمرے میں ہوا رکی ہوئی محسوس ہوئی۔ کھڑکی بند تھی مگر پردے ہلنے لگے تھے۔ کمرہ ٹھنڈا ہو گیا، جیسے کسی نے سرد سانسیں لی ہوں۔ نائمہ بے خبر سو رہی تھی، مگر ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کی آنکھ کھلی۔ ایک سایہ اس کے سامنے کھڑا تھا، نہ پوری طرح انسان، نہ مکمل غیر انسانی، کچھ ایسی مخلوق تھی جو وجود رکھتے ہوئے بھی مکمل نظر نہیں آتی۔ نائمہ ہل نہیں سکی، اس کا جسم جیسے جم گیا ہو، زبان جیسے گم ہو گئی ہو۔ وہ سایہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کی طرف جھکا، پھر ایک دم جیسے رک گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں جو شعلے برسا رہی تھیں، نائمہ کی آنکھوں میں جا کر ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ کہا، ان آنکھوں میں کچھ ہے، یہ خوف نہیں، یہ کچھ اور ہے، یہ جادو نہیں، یہ تو محبت ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس سے کسی روشنی نے دھکیل دیا۔ نائمہ اب بھی خاموش تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے اس سائے کو دیکھا اور حیرت سے بس یہی سوچا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ جنزادہ کچھ لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں تمہیں توڑ دوں، تمہیں بیمار کر دوں، تمہاری عقل چھین لوں، مگر تم تو کچھ اور ہو۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ کمرہ ویسا ہی خاموش، لیکن اب اس میں ایک نرمی تھی، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ نائمہ نے گہرا سانس لیا اور خود کو ہوش میں محسوس کیا، مگر نیند اس رات واپس نہ آئی۔ اگلے دن اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی۔ چچی نے حسب معمول پوچھا، رات کیسی گزری؟ نائمہ نے نظر ملائی اور کہا، عجیب تھی مگر میں ٹھیک ہوں۔ چچی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے پیرنی کو فون کیا، بتایا کہ لڑکی پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا۔ پیرنی حیران ہوئی، بولی، ایسا ممکن نہیں، جن زیادہ بہت طاقتور تھا، اس نے کسی کا لحاظ نہیں کیا آج تک۔ چچی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نے جس جن کو بلایا وہ اس کی سوچ سے مختلف نکلے گا۔ وہ جن زیادہ ایک بار پھر نائمہ کے کمرے میں آیا، اس بار بغیر کسی بدنیتی کے۔ اس نے نائمہ کے تکیے کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا۔ نائمہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی موجودگی کا احساس عجیب سا تھا، نہ ڈر نہ سکون، بس ایک گہری خاموشی۔ اس رات پہلی بار نائمہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ جن زادے نے جواب دیا، صرف اتنا کہا، میں تمہارا دشمن تھا، اب تمہارا قیدی ہوں، تمہاری آنکھوں نے مجھے بدل دیا ہے۔ پھر وہ غائب ہو گیا اور نائمہ بہت دیر تک جاگتی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کیا شامل ہو چکا ہے۔ ایک سایہ جو دشمن بن کر آیا تھا اور شاید اب اس کا محافظ بن چکا تھا۔ ایک ایسی مخلوق جو اندھیرے میں آئی تھی مگر شاید روشنی کی تلاش میں تھی۔ نائمہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ چکا تھا، لیکن وہ خود اس تبدیلی کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پائی تھی۔ جن زیادہ جو اس پر حملہ کرنے آیا تھا اب اس کا سایہ بن چکا تھا۔ وہ نظر نہیں آتا تھا مگر اس کی موجودگی اتنی گہری تھی جیسے سانسوں کے ساتھ شامل ہو چکی ہو۔ رات کے سناٹے میں جب کمرہ مکمل خاموش ہو جاتا تب نائمہ کو لگتا جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہو، ایک نرمی سے لپٹا ہوا احساس جو نہ بوجھ تھا نہ خوف، بس ایک خاموش حفاظتی دیوار۔ وہ اکثر جاگتے ہوئے بھی سوچتی کہ کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، کوئی جو قدم بقدم اس کے ساتھ ہے۔ کئی بار اس نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے وہ دروازے کی طرف بڑھی تو پہلے سے کوئی وہاں کھڑا تھا، یا جب وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو پیچھے کسی سائے کی ہلکی سی جھلک نظر آتی، لیکن وہ اب ڈرتی نہیں تھی۔ اس سے محسوس ہوتا جیسے وہ اندیکھے محافظ کی قربت میں محفوظ ہے۔ چچی کو یہ سب بہت جلد محسوس ہو گیا۔ نائمہ کی خاموش خود اعتمادی، اس کے چہرے پر ابھرنے والی وہ عجیب سی چمک اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی جو پہلے نہیں تھی۔
یہ سب چچی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر صبح نائمہ سے ایسے سوال کرتی جو بظاہر معمولی لگتے، مگر ان میں طنز چھپا ہوتا، جیسے رات کو کوئی خواب تو نہیں آیا، کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو۔ نائمہ پہلے پہل ان باتوں کو نظر انداز کرتی رہی، مگر آہستہ آہستہ اسے سمجھ آنے لگا کہ چچی کچھ جانتی ہے یا کم از کم کچھ محسوس کر چکی ہے۔ ایک دن جب وہ صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، چچی اس کے پیچھے آ کر بولی، کبھی کبھی انسان اپنی ہی آنکھوں سے دھوکہ کھا لیتا ہے، جو نظر نہ آئے وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ نائمہ نے پلٹ کر چچی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی سی چمک تھی، جیسے وہ اس کے خوف کا مزہ لینا چاہتی ہو، مگر نائمہ کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، اور جو نظر نہ آئے وہی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ وہ رات خاص تھی، کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ نائمہ بستر پر لیٹی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک بار پھر اسے محسوس کیا، وہی سایہ، وہی خاموشی، وہی ساکت سانس۔ اس بار وہ بولی آہستہ سے، تم ہو یہاں؟ کوئی جواب نہیں آیا، مگر کمرے کی فضا میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے کسی نے آہستہ سے سر ہلایا ہو۔ تب نائمہ نے پہلی بار اس سے دل کی بات کی، میں جانتی ہوں تم ہو، تم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، مگر جب سے تم آئے ہو مجھے لگا جیسے کوئی میرا دھیان رکھتا ہے۔ کیا تم واقعی میرے محافظ بن چکے ہو؟ اب کی بار آواز آئی، دھیمی، مدھم، لیکن دل میں اترتی ہوئی، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، تمہیں دیکھا تو میں بدل گیا، تمہیں بچانا اب میری مجبوری ہے۔ نائمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کسی سے یہ سب کہہ سکتی تھی، نہ کوئی یقین کرتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی حفاظت اب کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ وہ اندیکھے جنزادے کی نظروں میں ایسی کچھ بن چکی تھی جو اس کی دنیا سے پرے تھی، مگر اس کی ذات میں بس چکی تھی۔ چچی کو جب لگا کہ جن پر کیا گیا عمل الٹا پڑ گیا ہے تو اس نے پیرنی سے دوبارہ رابطہ کیا۔ پیرنی نے سن کر غصے سے کہا، یہ جن تو نافرمان نکل گیا، اس نے تمہاری بات ماننے کی بجائے اس لڑکی کے سحر میں آ کر اس کی حفاظت شروع کر دی۔ چچی نے دانت پیسے، تو اب کیا کریں؟ پیرنی نے کہا، اب نیا عمل ہوگا، مگر اس بار وہ لڑکی صرف شکار نہیں رہے گی، اس کا دل، اس کی روح، سب کچھ نشانے پر ہوگا۔ ادھر نائمہ کو دن بدن اپنے خواب بدلتے محسوس ہونے لگے۔ ہر رات وہ ایک ہی خواب دیکھتی، وہی پرانا مکان، دھندلا ماحول اور ایک سایہ جو اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا اور بس اسے دیکھتا، کچھ کہتا نہیں، صرف دیکھتا، جیسے وہ اس کی موجودگی سے خود کو مکمل محسوس کرتا ہو۔ نائمہ اب اس سائے کو خوف کی نگاہ سے نہیں بلکہ اپنائیت سے دیکھنے لگی تھی، جیسے وہ ایک اندیکھا دوست بن گیا ہو، ایک ایسا راز جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ بن چکا تھا۔ دن گزرتے گئے اور چچی کی پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ جتنا نائمہ کو توڑنے کی کوشش کرتی، نائمہ اتنی ہی مضبوط نظر آتی۔ اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی گہرائی، سب کچھ بدل چکا تھا۔ چچی کو یوں لگتا جیسے وہ کسی اور مخلوق کے زیر اثر ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ اثر جادو کا نہیں، وہی بے نام سا جذبہ تھا جو خوف میں لپٹا ہوا ہو کر بھی حفاظت کی علامت بن چکا تھا۔ اور یوں نائمہ کی زندگی میں وہ اندیکھا محافظ اب ایک سچائی بن چکا تھا، جسے صرف وہ محسوس کر سکتی تھی، باقی سب صرف اندازے لگا سکتے تھے۔ چچی کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ نائمہ کی حالت دیکھ کر وہ اندر ہی اندر جلنے لگی تھی۔ وہ جو چاہتی تھی اس کا الٹ ہو رہا تھا۔ نائمہ کمزور ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ پرسکون اور پر اعتماد لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے چچی اپنی شکست کی چمک سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ جن جسے اس نے بلایا تھا اب اس کی مرضی پر نہیں چل رہا تھا۔ یہ بات اسے تڑپا رہی تھی۔ پیرنی کو خبر دی گئی۔ پیرنی نے اس بار کالے لباس میں ملبوس ہو کر ایک اور تیز عمل کا فیصلہ کیا۔ اس نے چچی سے کہا، اس بار جنات کا جتھا بھیجوں گی، وہ جن نہ سہی تو اس سائے سے اس لڑکی کو تباہ کر دیں گے، اس کی روح پر حملہ ہوگا، اس کا سکون چھن جائے گا۔ چچی نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات کو عمل کیا گیا۔ یہ عمل پہلے سے زیادہ خبیث تھا۔ زمین پر خون چھڑکا گیا، جانوروں کی ہڈیوں کو جلایا گیا اور تعویذوں کو قبرستان کی مٹی میں لپیٹ کر جلایا گیا۔ کمرے میں عجیب سی چیخیں گونجیں اور فضا میں سیاہی پھیل گئی۔ پیرنی کے ہونٹ مسلسل کچھ پڑتے رہے اور اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ کسی اور دنیا سے بات کر رہی ہو۔ نائمہ کو اس رات نیند نہ آئی۔ کمرے میں عجیب سی بو پھیل گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی چیز نے دیواروں کے اندر گھس کر جگہ بنا لی ہو۔ اس نے کروٹ لی تو کھڑکی کا پردہ آہستہ سے ہلا۔
حالانکہ ہوا بند تھی۔ وہ اٹھی، لائٹ آن کی، لیکن بلب پھٹ گیا۔ سیاہ اندھیرے میں اسے کمرے کے کونے میں ایک سایہ دکھائی دیا، لیکن وہ سایہ نہ تھا جو اسے سکون دیتا تھا، یہ کچھ اور تھا۔ یہ سایہ بگڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سفید تھیں، چہرہ مسخ شدہ اور ہاتھ لمبے، نوکیلے ناخنوں والے۔ وہ سایہ حرکت کرنے لگا، آہستہ آہستہ نائمہ کے قریب آیا۔ نائمہ پیچھے ہٹتی گئی، دیوار سے جا لگی۔ اس کا سانس رکنے لگا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں مگر کچھ نہ بدلا۔ پھر ایک جھٹکے سے وہ سایہ غائب ہو گیا۔ نائمہ گرنے ہی والی تھی کہ اسے ایک نرم سا لمس محسوس ہوا، جیسے کسی نے اسے سنبھالا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی مگر کمرہ خالی تھا۔ ہاں، دروازہ آہستہ سے بند ہو رہا تھا، جیسے کوئی ابھی ابھی باہر نکلا۔ اس نے ساری رات جاگتے گزاری۔ اس کی آنکھیں لال تھیں مگر دل میں عجیب سا یقین پیدا ہو چکا تھا کہ اس کے محافظ نے ایک بار پھر اسے بچایا ہے۔ صبح چچی کی نظریں اسے تاک رہی تھیں۔ وہ ہر لمحہ نائمہ کے چہرے سے کسی پریشانی کی علامت تلاش کرنا چاہتی تھی، لیکن نائمہ نے اسے وہ خوشی نہ دی۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور چچی کے سوالوں کا مختصر جواب دیتی رہی۔ اگلی رات پھر وہی ہوا۔ اب کی بار 2 آئے تھے، ایک کھڑکی کے پاس، دوسرا اس کے سرہانے۔ دونوں کی شکلیں بگڑی ہوئی، جیسے کسی اور جہان کے بھیانک وجود۔ وہ اس کے قریب آنے لگے، دانت نکالے، جیسے وہ اسے چیرنے والے ہوں۔ نائمہ نے خود کو بستر میں سمیٹ لیا، دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ تبھی کمرے میں ایک تیز روشنی پھیلی، جیسے کسی نے پردہ ہٹا دیا۔ ایک دھماکے کی آواز آئی اور سائے چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ روشنی، وہ وجود جس نے اسے بچایا، وہ پھر سے آ چکا تھا۔ نائمہ اسے دیکھ نہیں پائی مگر محسوس کر سکتی تھی، جیسے اس کے چاروں طرف ایک مضبوط حصار بنا دیا گیا۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ ہر رات کوئی نہ کوئی سایہ آتا اور زدھان، وہ جنزادہ جو نائمہ کا محافظ بن چکا تھا، انہیں پیچھے دھکیل دیتا۔ نائمہ کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ عام جنات نہیں تھے، یہ چچی کے نئے عمل کا نتیجہ تھے، اور ان کا مقصد صرف خوف پھیلانا نہیں بلکہ روح پر حملہ کرنا تھا۔ ایک دن نائمہ نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ حلقے بن چکے تھے، لیکن ان میں روشنی پہلے سے زیادہ تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ جنگ اب صرف خوابوں یا سائے کی نہیں، بلکہ اس کے اندر کی طاقت کی بھی آزمائش ہے۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے قرآن کھولا، روز تلاوت شروع کی۔ اس نے اپنے کمرے میں آیات کا ورد بڑھا دیا، پانی دم کر کے پینے لگی اور ہر رات سونے سے پہلے اپنے محافظ کو دل ہی دل میں آواز دیتی، آج بھی ساتھ رہنا۔ چچی نے جب دیکھا کہ سائے آ رہے ہیں مگر نائمہ پھر بھی کمزور نہیں ہو رہی تو وہ مزید بپھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وحشت آ چکی تھی۔ پیرنی کو پیغام دیا گیا، اب آخری وار کرنا ہوگا، وہ لڑکی بچ نہیں سکتی۔ لیکن پیرنی بھی اب الجھ چکی تھی۔ اس نے کہا لڑکی تنہا نہیں ہے، اس کا سایہ اسے ہر بار بچا لیتا ہے، لیکن اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ چچی نے کہا جو بھی کرنا پڑے کرو، لیکن وہ لڑکی ہارنی چاہیے۔ اب نائمہ ڈرنے والی نہیں تھی، وہ جان چکی تھی اس کی آنکھیں صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ کسی اور کی امید بن چکی ہیں، اور وہ امید اب اس کی طاقت بن گئی تھی۔ سائے آتے تھے، چیختے تھے، حملہ کرتے تھے، مگر ہر بار ایک اندیکھی دیوار انہیں روک لیتی تھی۔ وہ دیوار زدھان کا وعدہ تھی، اور یہ وعدہ رات کی سیاہی سے زیادہ سچا اور چچی کی چالوں سے کہیں مضبوط تھا۔ نائمہ کی راتیں اب خوف اور حیرت کے درمیان جھولنے لگی تھیں۔ وہ جن سائے اس پر حملہ کرتے تھے، وہ اندھیرے جو کمرے کی دیواروں سے نکل کر اس کے ذہن کو زخمی کرتے تھے، ان سے لڑتے ہوئے وہ خود کو ٹوٹتا محسوس کرتی تھی۔ مگر ہر بار جب وہ کسی کونے میں سمٹتی، کوئی اندیکھے وجود کی نرمی سے اس کا وجود سنبھالتا، جیسے روشنی کی ایک باریک کرن اندھیرے کی دیوار چیر کر آ گئی ہو۔ ایک رات جب تھکن حد سے گزر گئی، جب دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکیں اور جب ذہن نے ہار مان لی، تب نیند اسے اپنی گرفت میں لے گئی۔ مگر یہ نیند معمولی نہیں تھی، جیسے کوئی اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ کسی اور جہان میں داخل ہو گئی۔ خواب میں وہ خود کو ایک پرانی حویلی میں کھڑی پاتی ہے۔ سب کچھ خاموش ہے، ہوا رکی ہوئی، دیواروں پر مدھم روشنی جھلملا رہی ہے۔
ایک سنہری ہال نما کمرہ جس کے آخر میں ایک دروازہ ہے اور وہ خود اس دروازے کی طرف بڑھ رہی ہے، جیسے کوئی اندر سے اسے بلا رہا ہو۔ دل تیزی سے دھڑک رہا ہے مگر قدم رکتے نہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور وہ سامنے کھڑے اسے دیکھتی ہے۔ ایک نوجوان پر وہ عام انسان نہیں لگتا۔ اس کی آنکھیں گہری، خاموش اور جذب کرنے والی، جیسے صدیوں کی کہانیاں سمیٹے بیٹھی ہوں۔ بال لمبے، سیاہ اور چہرے پر ایک ایسی کشش جو بیان سے باہر ہو۔ وہ کچھ نہیں بولتا، بس اسے دیکھتا ہے، مگر اس کی نظریں نائمہ کے دل تک پہنچ جاتی ہیں۔ نائمہ کے قدم رک جاتے ہیں، مگر وہ نوجوان جسے وہ پہچان چکی تھی کہ یہی وہ جنزادہ ہے، زدان، آہستہ سے اس کے قریب آتا ہے۔ وہ نہ ڈرتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے، جیسے اس کے دل نے پہلے ہی مان لیا ہو کہ یہ خواب نہیں، یہ اس کی حقیقت ہے جو نیند کے پردے میں اس سے ملنے آتی ہے۔ زدان پہلی بار بولا، آواز مدھم مگر طاقتور، میں خواب نہیں ہوں نائمہ، میں وہ سایہ ہوں جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ روشنی بھی جس نے مجھے بدل دیا۔ نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے اندر جیسے سب ساکت ہو گیا ہو۔ زدان نے آگے بڑھ کر اس کے قریب ہاتھ بڑھایا مگر چھوا نہیں، بس ہاتھ فضا میں معلق رہا، جیسے کسی لکیر کو پار کرنا اس کے لیے منع ہو۔ تمہیں معلوم ہے میں کیوں ہر رات تمہارے گرد آتا ہوں؟ کیونکہ تمہاری خاموشی نے مجھے آواز دی، تمہارے صبر نے مجھے بے بس کیا، اور تمہاری آنکھوں نے مجھے قیدی بنا دیا۔ نائمہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے پہلی بار زدان کو دیکھا بغیر کسی خوف کے۔ اس نے کہا، اگر تم خواب نہیں ہو تو تم ہر رات میری حفاظت کیوں کرتے ہو؟ زدان مسکرایا، ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ، جیسے اس میں کئی جہانوں کی تنہائی چھپی ہو۔ کیونکہ تمہارا وجود میرے لیے رہائی بن گیا ہے۔ میں جس دنیا کا ہوں وہاں احساس کی اجازت نہیں، لیکن تم نے مجھے وہ دیا جس کا مطلب میری پوری مخلوق سمجھ نہیں سکتی۔ تم نے مجھے معافی دے دی۔ یہ کہتے ہی سب کچھ مدھم ہونے لگا۔ روشنی، ہال، دیواریں سب بکھرنے لگیں۔ زدان پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی آواز گونجی، میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے، لیکن اگر تم چاہو میں ہر خواب میں آ سکتا ہوں، صرف تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اسی لمحے نائمہ کی آنکھیں کھل گئیں، سانس تیز، دل جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، مگر وہ خواب کی روشنی اس کی آنکھوں میں باقی تھی۔ اس کا ہاتھ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اور دل کی دھڑکن اب بھی زدان کے لفظوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، پانی پیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رات کا سناٹا ویسا ہی تھا، مگر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی جو صرف خواب میں نہیں، اس کی حقیقت کا بھی حصہ بن چکا ہے۔ اس دن کے بعد نائمہ کو ہر رات وہی خواب آنے لگا۔ کبھی زدان کسی پرانے کمرے میں ہوتا، کبھی کسی صحرا میں، کبھی کسی سنسان میدان میں، مگر ہر بار اس کی نظریں نائمہ کی آنکھوں میں اتر جاتی تھیں۔ وہ کچھ بولے یا نہ بولے، اس کی موجودگی نائمہ کو مکمل کر دیتی تھی۔ اب وہ سایہ صرف محافظ نہیں رہا تھا، اب وہ ایک ایسا راز بن چکا تھا جو نائمہ کی ہر دھڑکن میں بستا تھا، ایک خواب جو جاگتی آنکھوں میں جھلکنے لگا تھا۔ اور نائمہ جو کبھی خود کو تنہا سمجھتی تھی، اب اس اندیکھے عشق کی قیدی بن چکی تھی، جو اسے ایک خواب میں باندھ چکا تھا، ایک ایسا خواب جو سچائی سے زیادہ سچا لگتا تھا۔ نائمہ کے لیے اب خواب اور حقیقت کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ زدان اس کی زندگی کا ایسا حصہ بن چکا تھا جو دکھائی نہیں دیتا، مگر محسوس ہوتا تھا۔ ہر رات اس کی موجودگی، ہر لمحے اس کی خاموشی میں اپنی حفاظت، یہ سب نائمہ کے دل میں ایک عجیب سی قربت پیدا کر چکے تھے۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ اس کا محافظ ایک جنزادہ ہے جو اسے دشمنی کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن محبت کا قیدی بن چکا ہے۔ مگر جس دن زدان نے پہلی بار اپنی اصل شکل میں نائمہ کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، وہ دن نائمہ کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ وہ دوپہر بے حد خاموش تھی۔ نائمہ کمرے میں اکیلی بیٹھی کسی انجانے خوف کی گرفت میں تھی۔ کھڑکی سے باہر سیاہ بادل چھا چکے تھے، جیسے فضا میں کچھ بھاری ہو۔ چچی دن بھر گھر سے غائب تھی اور یہ خاموشی مزید عجیب لگ رہی تھی۔ نائمہ کو ایک بے چینی نے گھیر لیا۔ اس نے قرآن کھولا، آیات کی تلاوت شروع کی، مگر دل جیسے کسی آنے والے طوفان کو محسوس کر رہا تھا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھلا۔ نائمہ نے چونک کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر ہوا میں ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے کسی نے پردہ ہلایا ہو۔ وہ اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی اور تبھی وہ سامنے آ گیا، زدان، انسانی روپ میں، مگر کچھ اور ہی انداز میں۔
اس کی قامت بلند، چہرہ سنجیدہ اور آنکھوں میں وہی خاموش جذبہ جو نائمہ کو ہر خواب میں دکھائی دیتا تھا۔ اس کی موجودگی جیسے کمرے کی دیواروں کو بھی ساکت کر گئی ہو۔ نائمہ کی سانسیں تھم گئی تھیں، اس کے قدم زمین سے جڑ گئے۔ زدان نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں نقصان دینے نہیں آیا نائمہ، میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ تمہاری آنکھوں کی روشنی نے مجھے قید کر لیا، میں تمہارا قیدی بن چکا ہوں۔ نائمہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ خواب سمجھتی رہی وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زدان کی آنکھوں میں کوئی خوف، کوئی شیطانی رنگ نہیں تھا، وہ انسانوں سے زیادہ انسان لگ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایک گہری نرمی، ایک سچائی تھی جو الفاظ سے بالا تر تھی۔ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو محسوس ہوا جیسے روشنی نے اندھیرے کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہو۔ تمہارے دشمن بن کر آیا تھا، مگر تمہاری خاموشی، تمہارا صبر، سب کچھ مجھے توڑتا گیا۔ زدان کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس کے الفاظ جیسے دیواروں پر کندہ ہو رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کی فضا ایک بار پھر بدلی۔ دروازے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک سیاہ سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ چچی کا نیا وار تھا، ایک اور جنزادہ جو زدان کو ختم کرنے آیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ، جسم کالا اور دہکتے انگاروں جیسا۔ وہ غصے سے چیخا اور زدان پر جھپٹ پڑا۔ زدان نے اسے روکا۔ دونوں کے درمیان ایک زوردار جھٹکا ہوا۔ کمرے کی چیزیں ادھر ادھر بکھر گئیں، شیشے چکنا چور ہو گئے۔ نائمہ خوف سے کانپنے لگی، وہ دیوار سے لگ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زدان اور سیاہ جن کے درمیان زبردست لڑائی جاری تھی۔ ایک پل ایسا آیا جب زدان زمین پر گرا، اس کے بازو سے کالا خون نکلنے لگا، مگر وہ اٹھا اور دوبارہ وار کیا۔ جن کے چیخنے کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگی، اور پھر وہ سایہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زدان زخمی حالت میں نائمہ کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی نرمی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا، مگر نائمہ جواب نہ دے سکی۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب نائمہ کو ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور فضا میں سکون تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، زدان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی موجودگی اب بھی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کہیں آس پاس چھپا بیٹھا ہو، جیسے اس کی خاموش سانسیں نائمہ کے وجود کے ساتھ لپٹی ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور ایک گہری سانس لی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس گونج رہا تھا۔ زدان اس کا دشمن نہیں رہا، وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا چکا ہے۔ اب وہ صرف ایک سایہ نہیں بلکہ اس کے وجود کا وہ حصہ بن چکا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ نائمہ جانتی تھی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ زدان نے صرف اسے بچایا نہیں تھا، وہ اپنا دل بھی اس کے قدموں میں رکھ چکا تھا، اور یہ محبت چاہے جناتی ہو یا انسانی اب نائمہ کی طاقت بن چکی تھی۔ زدان کے زخمی ہونے کے بعد نائمہ کی دنیا اور بھی بدل گئی تھی۔ وہ جو پہلے صرف محسوس ہوتا تھا اب ایک حقیقت بن چکا تھا، ایک ایسی حقیقت جو اس کے لیے خوف سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ زدان نے اپنی دنیا کے اصول توڑ دیے تھے صرف اسے بچانے کے لیے، لیکن یہ قربانی اکیلی نہیں آئی تھی۔ زدان کے زخمی ہونے کے بعد راتیں مزید بوجھل ہو گئیں، سائے پہلے سے زیادہ طاقتور اور خبیث ہو چکے تھے۔ وہ اب صرف کمرے کے کونوں میں دبے رہنے والے سائے نہیں تھے، بلکہ اب ان میں حرکت، غصہ اور شدت آ چکی تھی۔ نائمہ کو لگتا جیسے ہر دیوار کے پیچھے، ہر کھڑکی کے باہر کوئی اس پر نظریں گاڑے بیٹھا۔ زدان اپنی حالت کے باوجود اسے بچاتا رہا، لیکن وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ہر رات اس کی موجودگی دھندلی ہونے لگی، اس کی آواز مدھم پڑتی گئی اور چہرے پر وہ پہلے والی روشنی ماند ہونے لگی۔ ایک رات نائمہ نے اس کی موجودگی کو بلایا تو وہ بہت دیر بعد آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں وہی جنون، وہی عہد موجود تھا۔ نائمہ نے پریشان ہو کر پوچھا، تم اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ کیا وہ سائے تمہیں ختم کر دیں گے؟ زدان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، نائمہ، میں تمہیں ہر صورت بچاؤں گا، چاہے مجھے اپنی دنیا کے اصول توڑنے پڑیں، لیکن اب وہ حد آ گئی ہے جہاں الفاظ کافی نہیں، مجھے تمہاری اجازت چاہیے، تمہاری رضامندی۔ نائمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور زدان نے کہا، صرف ایک راستہ بچا ہے، اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو میری دنیا کے تمام جنات، تمہارے سائے تمہیں چھو بھی نہیں سکتے۔ نکاح کا بندھن تمہیں میرے حصار میں لے آئے گا،
کوئی جادو، کوئی وار تم تک نہیں پہنچے گا۔ نائمہ کے لیے یہ بات بجلی کی طرح تھی۔ نکاح ایک جنزادے سے، وہ جو انسان نہیں، وہ جو سچ ہے مگر خوابوں میں آتا ہے۔ نائمہ کچھ لمحے خاموش رہی، وہ نہ ڈری نہ پیچھے ہٹی، لیکن اس کے دل میں سوال ضرور پیدا ہوا، یہ کیسا نکاح ہوگا؟ کیا میں ایک ایسی مخلوق سے بن جاؤں گی جو میری دنیا سے نہیں؟ زدان نے جواب دیا، یہ بندھن صرف جسمانی نہیں ہوگا، یہ روحانی ہے۔ میری دنیا میں نکاح ایک قسم ہے، ایک وعدہ جو ٹوٹا نہیں کرتا۔ اگر تم چاہو میں ہمیشہ کے لیے تمہارا محافظ بن جاؤں گا، تمہیں اپنی پناہ میں لے لوں گا اور کوئی بھی سایہ تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ نائمہ کے دل میں طوفان اٹھا، مگر اسے زدان کی آنکھوں میں وہی سچائی نظر آئی جو اسے ہر بار تحفظ دیتی رہی تھی۔ وہ خالی باتیں نہیں کرتا تھا، اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر یہ ثابت کیا تھا۔ نائمہ نے پلکیں جھپکائیں اور نرم لہجے میں کہا، مجھے وقت نہیں چاہیے، اگر تم سمجھتے ہو یہ راستہ ہے تو میں تیار ہوں۔ زدان کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، جیسے صدیوں کا انتظار پورا ہوا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے قید کیا اپنی آنکھوں سے اور اب آزاد کر دیا اپنی رضا سے۔ نائمہ نے اگلے دن خود کو عجیب سی تبدیلیوں میں محسوس کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون تھی، جیسے دل کے اندر کوئی پردہ ہٹ گیا ہو۔ زدان اسے سمجھا چکا تھا کہ نکاح جناتی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور اس کا انعقاد عام جگہ پر ممکن نہیں۔ اسے ایک ایسی جگہ جانا ہوگا جو زدان کی دنیا سے جڑی ہو، ایک قدیم درگاہ جو زمین پر ضرور ہے مگر انسانوں کی نظروں سے اوجھل۔ نائمہ نے صرف اتنا پوچھا، کیا وہاں جانے کے بعد میں واپس آ سکوں گی؟ زدان نے کہا، یہ وعدہ ہے، تم صرف نکاح کے لمحے وہاں جاؤ گی اور جیسے ہی رشتہ مکمل ہوگا تمہاری دنیا میں واپس آ جاؤ گی۔ وہ رات جس رات نکاح ہونا تھا، کمرے کی فضا مختلف تھی۔ زدان نے اس کے گرد ایک دائرہ کھینچا، قرآن کی آیات دم کی اور آہستہ آہستہ فضا بدلنے لگی۔ نائمہ کی آنکھیں بند ہوئیں اور جب کھلیں تو وہ ایک سنسان مگر روشن جگہ پر کھڑی تھی، ایک خاموش درگاہ جہاں نہ وقت تھا نہ سایہ، صرف روشنی تھی۔ نکاح مکمل ہوا، زدان نے اپنے وعدے کو مکمل کیا اور نائمہ کی دنیا میں واپسی اس لمحے ہوئی جب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں عجیب سا سکون۔ اب وہ صرف ایک محافظ نہیں تھا، وہ اس کا شوہر بن چکا تھا، ایک جناتی وجود جس نے نائمہ کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کے اصول قربان کر دیے تھے۔ اس بندھن کے بعد نائمہ کے وجود میں وہ روشنی اور مضبوطی آ چکی تھی جو اسے ہر سائے سے بلند کر چکی تھی، مگر اس کے دل میں یہ سوال بھی جنم لے چکا تھا کہ کیا وہ زدان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ سکے گی، یا یہ نکاح بھی ایک دن امتحان بن جائے گا۔ وہ رات نائمہ کی زندگی کی سب سے الگ رات تھی، نہ دنیا کی نہ خواب کی، کچھ ایسا لمحہ جو وقت کے دائرے سے باہر تھا۔ زدان نے سب تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ نائمہ نے صرف سنا تھا کہ جناتی درگاہیں زمین پر موجود ہوتی ہیں، لیکن انسانوں کی آنکھ ان تک نہیں پہنچ سکتی، اور اب وہ خود ایک ایسی جگہ جانے والی تھی جہاں نہ اس کی عقل چلتی تھی نہ دنیا کا کوئی قانون۔ زدان نے اس رات کمرے میں ہلکی روشنی کی، خاموش تلاوت کی آواز پس منظر میں گونجنے لگی اور نائمہ کے گرد ایک دائرہ بنایا گیا۔ اس دائرے کے اندر سے وہ اور زدان تھے، باقی ساری دنیا جیسے باہر رہ گئی تھی۔ نائمہ نے اس سے آخری بار پوچھا، کیا یہ سب صحیح ہے؟ زدان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی، اور کہا، سچائی کبھی آسان نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ وعدہ ہے جو تمہیں ساری زندگی سائے سے بچائے گا۔ پھر نائمہ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور جیسے ہی زدان نے وہ مخصوص آیتیں پڑھیں، فضا میں ایک تبدیلی آئی، ہوا تھم گئی، وقت رک سا گیا، اور نائمہ نے اپنے قدم زمین سے ہٹتے محسوس کیے۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ سامنے ایک وسیع اور عریض درگاہ تھی، خاموش، پر نور، اور ایسی کہ جیسے صدیوں سے وقت کو چھو کر بھی وقت سے بچی رہی ہو۔ یہاں نہ دن تھا نہ رات، نہ زمین کی گرد و غبار، نہ انسانی شور، فضا میں صرف ہلکی سی خوشبو اور سکون تھا۔ درگاہ کے دروازے خود بخود کھل گئے، نائمہ کے قدم خود بخود اس طرف اٹھنے لگے۔ زدان اس کے ساتھ تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر ایک الگ ہی وقار تھا۔ وہ جناتی شہزادہ لگ رہا تھا، جیسے صدیوں کی طاقت اس کی نسوں میں دوڑ رہی ہو، مگر نائمہ کے آگے وہ جھکا ہوا، شانت، وفادار۔ درگاہ کے اندر ایک قدیم عالم جیسا جن کھڑا تھا، سفید لباس میں، آنکھوں میں چمک۔ اس نے زدان کو دیکھا، پھر نائمہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، کیا تم دونوں اپنی رضا سے اس رشتے میں بندھنا چاہتے ہو؟ نائمہ نے زدان کی طرف دیکھا، وہ سر جھکا چکا تھا جیسے اس کا دل پہلے سے ہی سجدہ ریز ہو چکا ہو۔ نائمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نکاح کے کلمات پڑھے گئے، ایک ایسی زبان میں جو نائمہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، مگر اسے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، جیسے زبان نہیں روح بول رہی ہو۔
نکاح مکمل ہوتے ہی فضا میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ درگاہ کا حال مزید روشن ہو گیا اور اسی لمحے زیدان نے نائمہ کی طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بہت آہستہ کہا، اب تم صرف میری حفاظت میں نہیں، میری دنیا میں بھی شریک ہو چکی ہو۔ نائمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون آ چکا تھا، جیسے برسوں کی تھکن ختم ہو گئی ہو، جیسے روح کو وہ جگہ مل گئی ہو جہاں وہ اصل میں ہمیشہ سے تھی۔ زیدان نے اس سے وعدہ کیا، میں انسانی دنیا میں مداخلت نہیں کروں گا جب تک تم خود مجھے نہ بلاؤ۔ تمہیں مکمل آزادی ہے، میں تمہارے خوابوں، تمہاری دعاؤں اور تمہارے فیصلوں کا قیدی ہوں۔ نائمہ نے اس کے ان الفاظ کو سینے میں اتار لیا۔ یہ نکاح کوئی عام بندھن نہیں تھا، یہ اس دنیا سے جڑنے کا عمل تھا جسے انسان صرف کہانیوں میں سنتے ہیں، مگر اب وہ کہانی نائمہ کی اپنی زندگی بن چکی تھی۔ درگاہ سے واپسی کا لمحہ آیا تو نائمہ نے ایک بار پلٹ کر اس مقام کو دیکھا جہاں اس کا نکاح ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے وہاں اس کے کچھ حصے رہ گئے ہوں، لیکن جو ساتھ جا رہے تھے وہ اس کے لیے کافی تھے۔ زیدان کا وعدہ، اس کی خاموش موجودگی اور وہ تحفظ جسے اب کوئی جادو، کوئی سایہ توڑ نہیں سکتا تھا۔ جب اس نے دوبارہ آنکھ کھولی تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر اس کے اندر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ایک ہلکی روشنی جسے اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ زیدان کہیں نہیں تھا، لیکن اس کی سانسیں اب نائمہ کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل پر ایک پردہ ہٹ گیا اور ایک مضبوط حصار بن چکا ہے۔ نائمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل سے مسکرائی۔ اب وہ زیدان کی بیوی تھی، وہ جنات کا ایک شہزادہ تھا، مگر اس کے لیے صرف اس کا سایہ، اور اب یہ نکاح صرف ایک تحفظ نہیں، اس کے دل کی گواہی تھا، ایک رشتہ جو دنیا کے کسی عدالت میں نہیں، صرف روح کے کمرے میں طے پایا تھا۔ چچی کو جب خبر ملی کہ نائمہ نے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جن زادے سے، تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ نائمہ کو کمزور اور بے بس کر دے گی، اب اسے لگنے لگا تھا کہ نائمہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکی ہے۔ اس کی راتوں کی نیند، دن کا سکون اور ذہنی توازن سب کچھ چھین گیا۔ چچی ہر روز نئے بہانے سے نائمہ کی حرکات پر نظر رکھتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دیوانگی اتر آئی تھی۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہ تھا کہ وہ لڑکی جس پر اس نے جادو کے وار کیے، جسے بار بار تکلیف دینے کی کوشش کی، وہ نہ صرف بچ گئی بلکہ ایک جناتی مخلوق سے نکاح کر کے پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گئی۔ یہ شکست چاچی کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ اب روز نت نئے پیروں، فقیروں اور عاملوں کے پاس جاتی، کوئی تعویذ دیتا، کوئی تعویذ واپس لے لیتا، مگر اسے تسلی نہیں مل رہی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک عامل سے ہوئی جو باقی سب سے مختلف تھا۔ اس کا نام عامل کامل۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جناتی دنیا کی دیواروں تک رسائی رکھتا ہے اور وہ وہاں بھی وار کر سکتا ہے جہاں عام انسان کی پہنچ نہیں۔ چچی نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، مجھے وہ لڑکی چاہیے یا پھر اس کا سایہ بھی مٹ جائے۔ اس نے ایک جنزادے سے نکاح کر لیا اور اب کوئی میرا وار اس پر اثر نہیں کرتا۔ عامل خاموشی سے چچی کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، جن سے بندھن توڑنا ہو تو خون دینا پڑتا ہے، جو نکاح جناتی ہے اسے توڑنے کے لیے انسان کی روح کو چیرنا پڑتا ہے۔ چچی نے فوراً کہا، میں کچھ بھی کر لوں گی، میرا بس چلے تو خود کا خون بھی دے دو۔ عامل نے گردن جھکائی، کچھ پڑھا اور کہا، تمہیں نائمہ کے خون کی ضرورت ہے، اس کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو میں اس کے شوہر، اس کے جن کو ختم کر سکتا ہوں۔ چچی نے ایک اور سازش تیار کی۔ ایک دن اس نے نائمہ کے لیے سون حلوہ بنایا جس میں خاص نیند کا اثر ڈالا۔ رات کو کھانے کے بعد نائمہ کو بے حد نیند آئی اور وہ سو گئی۔ چچی نے آہستہ سے اس کے کمرے میں قدم رکھا، ایک چھوٹا سا بلیڈ نکالا اور اس کے ہاتھ کی انگلی سے ایک بوند خون نکالا۔ بظاہر یہ کچھ نہ تھا، مگر اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اگلی صبح عامل کامل نے وہ خون کالے دھاگے میں لپیٹ کر ایک تعویذ میں باندھ دیا۔ اس نے زمین پر ایک دائرہ بنایا جس کے چاروں کونوں پر خون کے قطرے ٹپکائے اور بیچ میں زیدان کا نام لکھا۔ جلے ہوئے کوئلے پر پھر عمل شروع ہوا۔ دعائیں، وار، چیخیں، دھواں اور ایک عجیب سا شور فضا میں گونجنے لگا۔ اس لمحے جناتی دنیا میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نائمہ رات کو اٹھ کر بہت گھبرا گئی، دل بے ترتیب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا، فضا میں ایک دباؤ محسوس ہونے لگا۔ وہ آیتیں پڑھنے لگی مگر اس کی زبان جیسے بھاری ہو گئی ہو۔ اچانک کمرے میں سردی بڑھ گئی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اس کے بستر کے کنارے ایک کالی لکیر سی نمودار ہونے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ زیدان خطرے میں ہے۔ زیدان اس رات نہ آیا، نہ خواب میں، نہ سایہ بن کر۔ نائمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دل میں اسے پکارا، تم کہاں ہو؟ کیا تمہیں کچھ ہو گیا ہے؟ اگلی صبح اس نے اپنے گرد و نواح میں ایک سناٹا محسوس کیا، جیسے ہر چیز مرجھا گئی ہو۔ اس نے اپنے کمرے کے کونے میں رکھے ایک آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں الجھن اور دل میں ایک شدید خوف تھا۔
تبھی ایک دھیمی مدھم سی آواز اس کے کانوں میں آئی، میں زندہ ہوں مگر کمزور ہوں، تمہارا خون، تمہارا لفظ اب میری پناہ ہے، مجھے بلاؤ۔ نائمہ فوراً وضو کر کے سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ سے فریاد کی، اگر یہ رشتہ حلال ہے، اگر یہ نکاح رکا ہے تو تو اسے بچا لے۔ اس نے قرآنی آیات کا ورد کیا، اپنے کمرے میں دم کیا اور پھر وہ عمل شروع کیا جو زدان نے اسے ایک بار سکھایا تھا، دل کی خاموش پکار۔ چچی کو جب پتہ چلا کہ زدان ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا اور نائمہ نے اس کی آواز سن لی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے دیواریں توڑ دیں، برتن پھینکے اور عامل کامل پر چیخ کر کہا، تم نے کہا تھا وہ مر جائے گا۔ عامل نے خشک لہجے میں جواب دیا، وہ مر سکتا ہے مگر اس کے اور اس لڑکی کے درمیان ایک روحانی حصار ہے۔ اگر وہ حصار مکمل ایمان پر کھڑا ہے تو اسے توڑنے کے لیے صرف خون کافی نہیں، تمہیں اس کا یقین توڑنا ہوگا اور یہ کام سب سے مشکل ہے۔ چچی نے اب ایک نیا ارادہ کر لیا۔ اس نے نائمہ کا یقین توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا اگر نائمہ کو شک میں مبتلا کر دیا جائے، اگر اس کے دل میں زدان کے بارے میں ایک لمحے کا بھی تذبذب آ جائے تو شاید سارا رشتہ بکھر جائے۔ مگر چچی نہیں جانتی تھی کہ نائمہ کا دل اب صرف محبت سے نہیں، قربانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے جسے اپنایا تھا اس کے لیے ہر وار سہنے کا عزم بھی اپنے دل میں باندھ لیا تھا، اور اب وہ لڑکی جسے سب کمزور سمجھتے تھے ایک ایسی بیوی بن چکی تھی جو جناتی دنیا کے بادشاہوں سے بھی مقابلہ کر سکتی تھی۔ زدان جو کبھی سایہ بن کر نائمہ کی زندگی کا محافظ تھا، اب خود سایہ بنتا جا رہا تھا۔ اس کی موجودگی مدھم ہو رہی تھی، آوازیں دھندلا رہی تھیں اور اس کی طاقت جیسے کسی اندھیرے غار میں قید کی جا رہی تھی۔ ہر رات نائمہ محسوس کرتی کہ وہ اس کے قریب ہے، لیکن اس کی سانسوں میں پہلے جیسی روانی نہیں رہی تھی۔ اس کی وہ طاقت جو کبھی ایک جھٹکے میں سائے کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اب جیسے مٹی میں جذب ہو رہی تھی۔ چچی نے زدان کو ختم کرنے کے لیے آخری واروں کا آغاز کر دیا تھا۔ عامل کامل نے اسے بتایا تھا کہ اگر ایک جنزادے کو اس کی جناتی طاقت سے محروم کر دیا جائے تو وہ محض ایک بھٹکتی ہوئی روح بن جاتا ہے، اور اس عمل کے لیے اس پر دوسرے جنات چھوڑنا ضروری ہے، ایسے جن جو زدان کی اپنی دنیا سے ہوں، اس کے ہی قبیلے کے، مگر ان کے دلوں میں وفاداری نہ ہو۔ چچی نے ہر حد پار کر دی تھی۔ اس نے ایک نیا عمل کروایا جو کہ ظالم اور دردناک تھا۔ اسے اپنے جسم کا خون دینا پڑا، اپنی ہوش گنوانی پڑی، مگر وہ باز نہ آئی۔ عامل کامل نے اس کے حکم پر عمل شروع کیا۔ اس عمل کا مقصد زدان کو اس کے ہی ساتھی جنات سے مقابلے میں لے آنا تھا جنہیں جادو سے باندھ کر زدان پر مسلط کیا جا رہا تھا۔ نائمہ کو سب کچھ محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جب آیات پڑھتی تو فضا میں ایک بے چینی محسوس ہوتی، کبھی آئینہ خود بخود دھندلا جاتا، کبھی کمرے کا بلب جلتے جلتے بجھ جاتا۔ زدان کی آواز اب صرف خوابوں میں آتی، وہ بھی کمزور اور ٹوٹی ہوئی۔ ایک رات وہ اس کے خواب میں آیا، لباس کردالول، چہرہ زخموں سے بھرا ہوا اور آنکھوں میں خاموشی کا سمندر۔ میں کمزور ہو رہا ہوں نائمہ، وہ مجھے میرے ہی قبیلے سے مروانا چاہتے ہیں۔ زدان کی آواز میں وہ گرج نہیں تھی، وہ درد تھا جو نائمہ کو ہلا گیا۔ نائمہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور سجدے میں چلی گئی۔ اس نے کہا، یا اللہ، اگر یہ رشتہ تو نے جوڑا ہے تو تو ہی اسے بچائے گا۔ میں انسان ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، مگر تیرا قرآن میرے پاس ہے، تیرا کلام میرے لیے قلعہ ہے۔ اس نے روز سورہ بقرہ، آیت الکرسی اور دیگر مضبوط آیات کا ورد شروع کر دیا۔ اس نے کمرے میں پانی دم کر کے چھڑکنا شروع کیا۔ گھر کے ہر کونے میں قرآن کی تلاوت گونجنے لگی۔ چچی یہ سب سن کر بے چین ہونے لگی۔ اس کے عمل اب الٹنے لگے تھے، مگر زدان کی حالت بدستور کمزور تھی۔ ایک دن نائمہ نے خواب میں زدان کو سجدے میں دیکھا۔ وہ جن جس کے وجود سے خوف پیدا ہوتا تھا اب ایک خاکی لباس میں اپنے خالق کے آگے جھکا ہوا تھا۔ نائمہ نے اس سے پوچھا، تم جن ہو، کیا تم بھی دعا کرتے ہو؟ زدان نے کہا، میں تمہارے ایمان کے آگے جھکتا ہوں۔ تمہاری دعا میں وہ طاقت ہے جو مجھے میری دنیا میں نہیں ملی۔ تمہاری محبت نے مجھے تمہاری عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ نائمہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ وہ جا کر وضو کرتی، تہجد میں رب سے فریاد کرتی اور زدان کے لیے حفاظت مانگتی۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ اس کا حاصل ہتھیار زدان نہیں بلکہ اس کا ایمان ہے۔ چچی کا جادو اب پلٹنے لگا تھا۔ وہ خود بیمار رہنے لگی۔ عامل کامل بار بار ناکامی کا سامنا کرنے لگا۔ وہ کہتا، اس لڑکی کی زبان پر کچھ ایسا ہے جو میرے سب واروں کو جلا دیتا ہے۔ لیکن زدان ابھی بھی مکمل صحتیاب نہ ہو سکا تھا۔ وہ ہر بار جب نائمہ کے قریب آتا ایک سایہ بن کر تو اس کا وجود کانپتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت تھی، مگر ہونٹوں پر ہمیشہ ایک ہی جملہ ہوتا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری آخری سانس ہو۔ تمہاری حفاظت میری آخری عبادت ہے۔ نائمہ اس کے زخموں کو چھو نہیں سکتی تھی، مگر قرآن کی آیات پڑھ کر فضا میں چھوڑ دیتی، جیسے ہواؤں کے ذریعے اس تک پہنچ جائیں۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے کہتی، اے میرے رب، میں اسے اپنے دل سے یاد کرتی ہوں تو اسے اپنی رحمت سے یاد رکھ۔
یہ محبت اب انسانی اور جناتی دنیا سے نکل کر خالص روحانی راستے پر آ چکی تھی۔ زدان کی طاقت ختم ہو رہی تھی، مگر نائمہ کا یقین بڑھتا جا رہا تھا، اور جب کسی عورت کا یقین اس کے سچے رب سے جڑ جائے تو پھر کوئی جادو، کوئی سایہ اور کوئی اندھیرا اس روشنی کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ زدان اب کمزور ضرور تھا، لیکن نائمہ کے ایمان کی ڈھال میں تھا۔ وہ چچی جو سمجھتی تھی کہ ہر وار سے جیت سکتی ہیں، اب خود اپنے جادو کے چال میں الجھتی جا رہی تھی، کیونکہ کسی مومن دل کے سامنے سب شیطانی وار ایونچولی ہار جاتے ہیں۔ یہی ازلی قانون ہے اور یہی نائمہ کی اصل طاقت تھی۔ چچی کی ہار اب صرف شکست نہیں ہو رہی تھی، یہ اس کی اپنی بربادی کا آغاز بن چکی تھی۔ نائمہ کو جب بھی اس پر ترس آتا، اس کا دل یاد دلاتا کہ جس نے بے گناہوں پر ظلم کیا وہ کبھی سلامت نہیں رہا۔ چچی ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ غصے، نفرت اور حسد کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کی راتیں عاملوں کے در پر اور دن کالی کتابوں، تعویذوں، جلے ہوئے بخور کی راکھ میں گزرتے تھے۔ نائمہ کی دعائیں، تلاوت اور پاکیزہ نیت کے آگے چچی کا ہر جادو بے اثر ہو چکا تھا، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ عامل کامل بھی اب پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے چچی کو بارہا کہا کہ جو تعویذ تو اس لڑکی پر کرتی ہے وہ پلٹ کر تیری ہی طرف آنے لگے ہیں۔ اس کا یقین اس کے گرد ایک ایسا اثار بن چکا ہے جو جنات کے وار بھی کاٹ دیتا ہے۔ چچی کو لگتا تھا کہ عامل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر زوردار عمل کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں جنگل کے ایک سنسان گوشے میں اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی کاٹ کر خون تعویذ پر ٹپکایا اور زدان کا نام لے کر چیخ چیخ کر اس کے خلاف وار کیے۔ اس نے جناتی زبان میں بد دعائیں دیں، ہڈیوں کو جلا کر راکھ بنائی اور زمین پر سیاہ لکیر کھینچی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور، آنکھوں میں جنون اور سانسیں بوجھل تھیں، مگر جیسے ہی عمل مکمل ہوا، ہوا ایک دم رک گئی، درختوں کی شاخیں ساکت ہو گئیں اور آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ چچی کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا اور اس کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ زمین پر گر گئی، اس کا سر گھومنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ عامل کامل جو پاس کھڑا تھا وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ وار اب قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ اسی رات چچی کے چہرے پر زخم ابھرنے لگے۔ صبح جب وہ گھر پہنچی تو نائمہ اور دیگر لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھ کر کراہت سے منہ موڑ لیا۔ ایک طرف کا چہرہ جل چکا تھا، جیسے اندر سے کوئی چیز اس کی جلد کو چاٹ گئی ہو۔ بال الجھ گئے تھے، آنکھیں لال اور زبان پر بے ربط الفاظ۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی سمجھ نہ پاتا کہ یہ وہی عورت ہے جو کبھی ہر چیز کو قابو میں رکھتی تھی۔ زدان پر جو آخری وار کیا گیا تھا وہ بھی شدید تھا۔ وہ اب نائمہ کے قریب آنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ اس پر ایک ایسا تعویذ اثر انداز ہو چکا تھا جو اسے انسانی دنیا میں داخل ہونے سے روکتا تھا۔ وہ صرف خوابوں میں آ سکتا تھا، وہ بھی صرف چند لمحوں کے لیے۔ اس نے نائمہ کے خواب میں آ کر صرف اتنا کہا، میں قید ہو چکا ہوں، اب میرا جسم تمہاری دنیا میں نہیں آ سکتا، مگر تمہاری دعائیں اب بھی میری دیوار ہیں۔ نائمہ نے اس کے ہاتھ کو خواب میں تھامنے کی کوشش کی، مگر وہ دھواں بن کر بکھر گیا۔ اس کا دل بھر آیا، مگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ اس نے دل میں صرف ایک جملہ دہرایا، اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بڑا مددگار ہے۔ اسی دوران چچی کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ گھر کے کمروں میں گھومتی رہی، خود سے باتیں کرتی اور کبھی دیواروں پر تعویذ لکھتی۔ ایک دن اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور چھت پر چڑھ گئی، ہاتھ اٹھا کر آسمان کو چیلنج کیا۔ پھر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی۔ لوگوں نے کافی دن تلاش کیا، مگر وہ نہ ملی۔ کچھ دن بعد خبر آئی کہ جنگل کی طرف کسی عورت کو ننگے پاؤں، بکھرے بالوں اور جھلسے چہرے کے ساتھ چیختے چلاتے دیکھا گیا ہے۔ وہ درختوں سے باتیں کرتی ہے، زمین پر لیٹ جاتی ہے اور کبھی کسی سائے سے لڑتی ہے جو وہاں ہوتا ہی نہیں۔ محلے والے اب اس کا نام لینے سے بھی گھبراتے تھے۔ اس کے کمرے کو بند کر دیا گیا، اس کے تعویذ، کتب اور کالا سامان جلا دیا گیا، مگر نائمہ جانتی تھی یہ انجام صرف ایک جسمانی سزا نہیں، یہ اس روح کا حساب تھا جو برسوں سے دوسروں کو دکھ دے کر خوش ہوتی آئی تھی۔ زدان اب روز نائمہ کے خواب میں آتا، اس کے ساتھ ایک ہی جملہ دہراتا، میں تمہارا ہوں، لیکن تمہاری دنیا میں قید ہوں، تمہاری دعا ہی میری رہائی ہے۔ نائمہ نے اس کے لیے وظیفہ شروع کیا، نہ اس کے لیے کہ وہ واپس چاہتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور محبت کبھی قید کا نام نہیں، رہائی کی دعا کا نام ہوتی ہے۔ چچی جس نے یہ سب شروع کیا اب خود اپنی آگ میں جل چکی تھی، اور نائمہ جو صرف اپنا حق مانگ رہی تھی اب اللہ کی رحمت میں محفوظ تھی، کیونکہ جادو جتنا بھی طاقتور ایک سچے دل اور پاک نیت کے آگے ہمیشہ کمزور ہی رہتا ہے۔ نائمہ کی زندگی اب ایک خاموش لیکن مضبوط یقین کے ساتھ چل رہی تھی، جو کبھی روز سائے، چیخیں اور تعویذوں کی لپیٹ میں تھی، اب اپنی عبادت، ذکر اور سادگی کی روشنی میں محفوظ ہو چکی تھی۔ اس کے گرد اب بھی کچھ اندیکھے اثرات کبھی کبھار آتے، لیکن وہ کمزور ہو چکے تھے، جیسے کسی اندھیرے کو سورج کی روشنی نے پیچھے دھکیل دیا ہو۔ زدان جو کبھی اس کی دنیا کا حصہ تھا اب صرف اس کے خوابوں میں آتا تھا،
ہر رات جب نائمہ سجدے میں جاتی، دعا کرتی اور آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹتی تو وہ لمحہ آتا، ایک مدھم روشنی جو خواب میں داخل ہوتے ہی اس کی روح کو چھو جاتی۔ زدان وہاں ہوتا، پہلے کی طرح مکمل نہیں، بس ایک عکس، ایک سایہ، ایک روشنی کا نرم لمس۔ وہ ہر رات وہی جملہ دہراتا جو اب نائمہ کی روح کا حصہ بن چکا تھا، میں سایہ تھا، تمہاری روشنی بن گیا، اور روشنی کبھی مرتی نہیں۔ نائمہ کی آنکھوں میں ہر بار نمی آ جاتی، اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو اس دل کی گواہی ہوتے جو اب بھی زدان کی موجودگی کو محسوس کرتا تھا، لیکن اب ان آنسوؤں میں خوف نہیں ہوتا تھا، نہ بے یقینی، نہ کسی جدائی کا شکوہ۔ وہ آنسو اب شکر کا حصہ بن چکے تھے، کیونکہ جو کچھ بھی نائمہ نے سہا برداشت کیا وہ سب اسے ایک ایسی پہچان دے گیا تھا جو شاید عام لوگوں کی زندگی میں کبھی نہیں آتی۔ زدان اب صرف محافظ نہیں رہا تھا، وہ نائمہ کی سوچ کا ایک روشن گوشہ بن چکا تھا، اس روشنی کا استعارہ جو ہر اندھیرے کے بعد دل میں جگمگاتی ہے۔ اس نے جو بھی کیا نائمہ کے لیے کیا، اپنی دنیا کے اصول توڑ کر، خود کو کمزور کر کے، اور آخرکار انسانی دنیا سے باہر رہنے کی سزا پا کر بھی وہ اس کے ساتھ جڑا رہا۔ نائمہ اب جب کبھی آسمان کو دیکھتی تو اسے لگتا جیسے کسی بادل کی تہہ کے پیچھے زدان اسے دیکھ رہا ہے، کسی درخت کی ہلتی شاخ، کسی خوشبو کے جھونکے یا کسی پرندے کی پرواز میں وہ اسے محسوس کرتی۔ زدان اب دنیاوی جسم نہیں رہا تھا، وہ اس احساس میں بدل گیا تھا جو ہر لمحہ نائمہ کے دل کو تھامے رکھتا تھا۔ محلے والے اب نائمہ کی عزت کرتے تھے، کوئی اسے ماضی کی طرح تنہا، مظلوم یا کمزور نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف آزمائشوں میں ڈٹ کر کھڑے رہنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کی خاموشی میں وہ طاقت تھی جو بولے بغیر اثر کر جاتی ہے۔ چچی کا انجام سب کے لیے ایک نشان عبرت بن چکا تھا۔ اس کے کمرے میں اب بھی کبھی کبھار لوگ جھانکنے کی کوشش کرتے مگر جلدی نظریں جھکا لیتے۔ اس کی کرسی، اس کا جلا ہوا آئینہ اور وہ تعویذ جو دیوار سے چپکا رہ گیا، سب خاموش گواہ تھے اس گناہ کے جس نے اسے پاگل پن میں دھکیل دیا تھا۔ نائمہ نے کبھی کسی کو چچی کی برائی نہیں کی، وہ خاموش رہی جیسا زدان چاہتا تھا، معاف کرنے والی، صبر کرنے والی اور روشنی کو پھیلانے والی۔ زدان نے نائمہ کے خواب میں ایک رات کہا، تم جیتی ہو نائمہ، کیونکہ تم نے نفرت کے مقابلے میں محبت کو چنا، تم نے جواب کے بدلے دعا دی، تم نے بد دعا کے بدلے خاموشی اختیار کی، یہی وہ روشنی ہے جو مجھے بدل گئی۔ نائمہ نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھے بچایا زدان، لیکن میری روح کو تم نے جو سکون دیا وہ میری پوری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زدان ہنسا، اس کی آواز میں اب وہ درد نہیں تھا۔ اس نے کہا، اب میں آزاد ہوں، تم نے مجھے قید کیا اپنی دعا سے، اپنی نیت سے، مگر یہ قید مجھے آزاد کر گئی۔ میں اب تمہارے ساتھ ہوں، وقت سے آزاد، جسم سے آزاد، مگر دعا کی روشنی میں ہمیشہ تمہارے قریب۔ نائمہ جاگ گئی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ اس نے تکیے سے سر اٹھایا، وضو کیا اور سجدے میں جا کر صرف ایک لفظ کہا، شکر۔ روشنی جیت چکی تھی، زدان جو ایک جن زیادہ تھا نائمہ کی دعا میں ایک چراغ بن چکا تھا، اور نائمہ جو کبھی سائے سے ڈرتی تھی اب خود ایک روشنی بن چکی تھی، وہ روشنی جو نہ صرف اپنی حفاظت کر سکتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے راستہ بھی دکھا سکتی ہے۔ اس کہانی کا انجام وہ نہیں تھا جو ایک روایتی محبت کی کہانی کا ہوتا ہے، یہ انجام اس نور کا تھا جو تاریکی میں پیدا ہوا، آزمائش میں پروان چڑھا اور آخرکار محبت اور ایمان کی روشنی سے دنیا اور عالم جنات دونوں میں مثال بن گیا۔ روشنی کبھی مرتی نہیں اور نائمہ، زدان کی روشنی اب اس کی ابدی پہچان تھی۔